بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں ہوئی تھی؟ ناظرین، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹی پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس بوڑھے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب طائف کی وادی میں کافروں نے پتھر مارے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکے اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے کر دی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے بھی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں ایک پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتے کہ کب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دیں، انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکیں، یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بڑکاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے، بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ ان بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر بھی تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی چادر پہنا کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلے دہکا کر اس پر حضرت خباب کو لٹا دیا اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کہ امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گرم تپتے پتھر رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ اے بلال، صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات صرف یہاں تک نہ تھی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اچانک
اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا برا ہو۔ اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لاڈلی بیٹیاں تھیں، جو کہ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں۔ وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چیرتے رہے، لیکن بادزبان ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا اور آخر ایک دن اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا اور عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا، آج سے ہم دونوں نے تمہاری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کسی کو بد دعا نہ دی تھی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں کا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکے اور کہنے لگے، اے عتبہ، جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ ملا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلط زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر الفاظ پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر صورت پوری فرماتا ہے۔ اس بات سے سبھی اچھی طرح واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔
अगले दिन अबू लहब और इसका बेटा उत्बा दोनों बदबख्त तजारत की गरज से एक काफिले के साथ शाम के सफ़र की तरफ निकले। सफ़र करते करते रात हो गई। काफिले वाले एक राहब के पास रात गुजारने के लिए ठहरे। राहब ने काफिले वालों को पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ आसपास जंगली दरिंदे बहुत हैं, इसलिए होशियार रहना। ये सुनकर अबू लहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आ गई और इसने काफिले वालों से कहा कि ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे उत्बा के लिए हलाकत की दुआ की है, इसलिए किसी दरिंदे के हमले का मुझे यकीन है। तुम लोग सारा सामान एक जगह इकट्ठा करके इसके ऊपर उत्बा का बिस्तर लगा दो और सब लोग इसके इर्द गिर्द सो जाओ ताकि मेरा बेटा दरिंदों के हमले से महफूज रहे। चुनांचे काफिले वालों ने उत्बा की हिफाजत का पूरा बंदोबस्त किया और सब सो गए। कुछ देर बाद एक शेर वहां आन पहुंचा, मगर इसने किसी पर हमला करने की बजाय सोए हुए लोगों को सूंघना शुरू कर दिया और आगे बढ़ता रहा, मगर किसी को ज़रा बराबर भी खराश न लगाई, जिससे ये लगता था कि ये भूखा नहीं है, वरना इतने लोगों में से किसी पर भी हमला आवर हो सकता था। करीब आकर वो शेर सब को सूंघने लगा और एक एक करके सब को सूंघता हुआ आखिर इस बंदे तक पहुंच गया, लेकिन उसे जिसकी तलाश थी इसकी बू उसे महसूस नहीं हुई। ये कुछ कदम आगे चला गया, लेकिन फिर अचानक मुड़ा और कुछ तजारती सामान की जानब आकर रुक गया। इस सामान के ऊपर वो बदबख्त उत्बा सो रहा था। वो जगह काफ़ी ऊंची थी और इसलिए उसे ऊंचा किया गया था ताकि कोई दरिंदा इस पर हमला ना कर सके। पर शेर ने तजारती सामान पर छलांग लगा दी और अबू लहब के बेटे उत्बा के बिस्तर पर जा पहुंचा। ये शेर, जो कुछ देर पहले बिल्कुल आम जानवर की तरह लग रहा था, अबू लहब के बेटे उत्बा को देखते ही खूनख्वार लहजे में दहाड़ने लगा और पूरी ताकत से उत्बा के सर को अपने खूनखार नुकीले दांतों से दबोच लिया। सब काफिले वाले भी जाग गए थे, मगर शेर की दाढ़ इतनी गजबनाक थी कि कोई इसके सामने तक न आया। वो अबू लहब अपने बेटे को बचाने की दुहाइयाँ देता रहा। इस शेर ने हैरान कुन तौर पर उत्बा का ना खून पिया और ना ही गोश्त नोच कर खाया। शेर ने सिर्फ उत्बा के सर को इस कदर बुरी तरह चबाया कि देखने वालों के होश उड़ गए और उत्बा तड़प तड़प कर जहन्नम वासिल हुआ। इसके बाद शेर ने किसी और को नुकसान न पहुंचाया और अचानक वहां से चला गया। बाद में लोगों ने इस शेर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इसका कुछ भी पता न चल सका कि आखिर ये शेर कहां से आया था और किधर गायब हो गया। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा पैरोकार बनाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियोस तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।